अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम लाज़िमा मुत्तज़ादा सिफ़ात में दो सिफ़ात पढ़ेंगे, शिद्दत और रख़वत। शिद्दत कहते हैं, शिद्दत के लग़वी मानी होते हैं सख्ती, क़ुव्वत। जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाती है, इनको शदीदा कहते हैं। इन हरूफ को अदा करते वक्त मखरज में आवाज़ ऐसी क़ुव्वत और सख्ती के साथ ठहरती है कि आवाज़ बंद हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे हद, अहद की दाल, दाल जब अहद कहती हैं तो आवाज़ इतनी शिद्दत और क़ुव्वत से मखरज में ठहरती है कि आवाज़ बंद हो जाती है। ये 8 हरूफ हैं जिनका मजमुआ है अजिद क़त बक़त, अजिद क़त बक़त। ये 7 हरूफ हैं, 8 हरूफ हैं ये। अब इसकी जो मुतज़ादा सिफ़त है वो है रिख़वत। रिख़वत के लग़वी मानी होते हैं नरमी के। जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाती है, इनको रिख़वा कहते हैं। इन हरूफ को अदा करते वक्त मखरज में आवाज़ ऐसी नरमी से ठहरती है कि आवाज़ जारी रहती है। यानी कि शिद्दत में आवाज़ बंद हो जाती है, रिख़वत में आवाज़ जारी रहती है। शिद्दत में सख्ती और क़ुव्वत होती है, रिख़वत में नरमी होती है। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहि की सीन, बिस, आवाज़ नहीं रुक रही, नरमी से जो है ऐसी नरमी से आवाज़ ठहरती है कि आवाज़ जारी रहती है। बिस। ये 16 हरूफ हैं जो कि 8 शदीद और 5 मुतवस्सिता हैं। यानी 8 वो हरूफ निकाल दें जिनमें शिद्दत पाई जाती है और 5 वो हरूफ निकाल दें जो मुतवस्सिता हैं, तो बाकी जो 16 हरूफ बचते हैं इनमें रिख़वत पाई जाती है। अब जो 8 हरूफ हमने पढ़े जिनमें था अजिद क़त बक़त, ये शिद्दत वाले हरूफ पढ़ लिए, और जो मुतवस्सिता हरूफ हैं वो भी हम पढ़ते हैं। लिन उमर, ये 5 हरूफ मुतवस्सिता हैं। निकाल दें तो पीछे 16 हरूफ हमारे पास बचते हैं और वो 16 हरूफ जो हैं वो उनमें रिख़वत पाई जाती है, वो रिख़वा हरूफ होते हैं। ठीक है, हम पहले मिसाल देख लेते हैं शिद्दत वो मुतवस्सिता हरूफ पढ़ने से पहले। देखें जीम प्रोनाउंस हो रहा है, जीम। जीम में अब देखें जो है, मैं आपको कर्सर के साथ दिखाती हूँ। ये देखें जीम, यहाँ पे आवाज़ बंद हो रही है। जीम जब हम कहते हैं ये जीम, इधर आवाज़ चल रही है, जीम रिलीज़ करते हैं, सख्ती के साथ आवाज़ ठहरती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इन हरूफ में शिद्दत पाई जाती है। हमने पढ़ा था ना अजिद क़त बक़त, आवाज़ मखरज में ऐसी क़ुव्वत और सख्ती के साथ ठहरती है कि आवाज़ बंद हो जाती है। जीम, जीम, अजिद, अजिद। ठीक है, अब शीन, शीन जो है हमारे रिक़वा हरूफ में से है। कंप्लीट रनिंग द साउंड इन शीन विच इज़ रिक़वा। ठीक है, ये है शीन। देखें आवाज़ चल रही है, आवाज़ बंद नहीं हो रही, इसलिए रिक़वा हरूफ है। अब हम देखते हैं मुतवस्सिता हरूफ क्या होती हैं। तवस्सुत लग़वी मानी है दरमियानी हालत, इसमें 50% शिद्दत होती है, 50% रिख़वत होती है। जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाती है इनको मुतवस्सिता कहते हैं। इन हरूफ को अदा करते वक्त आवाज़ में ना तो शदीदा की तरह सख्ती होती है और ना ही रिख़वा की तरह नरमी होती है, बल्कि दरमियानी हालत होती है। मसलन अल फ़ज्र की रॉ, रॉ, ना इनमें सख्ती है ना इसमें नरमी है। ये 5 हरूफ हैं, इनका मजमुआ है लिन उमर, लिन उमर, 5 हरूफ हैं ये। अब हमने पढ़ा शिद्दत, अजिद क़त बक़त, उसके बाद हमने पढ़े हरूफ़े मुतवस्सिता पढ़े, लिन उमर। ये 8 और 5 हरूफ के अलावा जो हरूफ बच जाते हैं वो उनमें रिख़वत पाई जाती है।
8 حروف جن میں شدت پائی جاتی ہے، 5 حروف جو متوسطہ ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ جو بچ جاتی ہیں ان میں رخوت پائی جاتی ہے۔ دیکھیں لام اور را متوسطہ ہے نا؟ لام اور را کی ادائیگی کرتے وقت نہ تو اس میں شدت کی صفت پائی جاتی ہے اور نہ ہی رخوت کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی نہ ہی آواز سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے اور نہ ہی نرمی کے ساتھ ٹھہرتی ہے، 50-50% ہے دونوں، بالکل شدت بھی نہیں ہے بالکل رخوت بھی نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں حروف متوسطہ حروف کہلاتے ہیں۔ میم میم کی ادائیگی کے وقت بھی شفتان اور خیشوم دو حصے شامل ہوتے ہیں۔ میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹ بند ہوتے ہیں، اس لیے آواز نہیں چلتی، یعنی 50% شدت ہوتی ہے، اور خیشوم سے ادائیگی کرتے وقت آواز چلتی ہے، یعنی 50% رخوت ہوتی ہے، اس لیے میم بھی متوسطہ حرف ہے۔ نون نون ہم نے پڑھا ہے کہ خیشوم سے آواز نکالتے ہوئے جب زبان کا کنارہ سنایا، ربائی اور نیاب کے مسوڑوں سے لگے تو اسے نون نکلتا ہے۔ اب نون کی ادائیگی کے وقت بھی زبان اور خشوم دو حصے شامل ہوتے ہیں۔ نون کی ادائیگی کے وقت زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگتا ہے تو آواز نہیں چلتی، نہیں چل رہی آواز، یعنی 50% شدت ہوتی ہے، اور خشوم سے ادائیگی کرتے وقت آواز چلتی ہے، یعنی 50% رخوت ہوتی ہے، تو اس لیے نون بھی متوسطہ حرف ہے۔ نون آئین آئین کی ادائیگی کرتے وقت بھی آواز تھوڑی چلتی ہے اور تھوڑی رکتی ہے، یعنی 50% شدت ہوتی ہے اور 50% رخوت ہوتی ہے، اس لیے آئین بھی متوسطہ حرف ہے۔ اب جو گرامر کی کتاب ہے المرشد الوجیز، اس کے 114 پیج پہ جو کامن اعتراض ہوتا ہے، وہ کچھ اعتراض بھی لکھا ہوا ہے اور اس کا جواب بھی آگے دیا گیا ہے کہ عام ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کاف اور تا کے اندر صفت ہمس اور صفت شدت ہے، ان میں ہمس کی وجہ سے سانس جاری ہوگا اور شدت کی وجہ سے آواز بند ہوگی، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں آواز بند بھی ہو اور سانس بھی جاری ہو؟ یعنی سانس جاری رہے تو آواز بھی جاری رہنی چاہیے، اور آواز بند ہو تو سانس بھی بند ہونا چاہیے۔ یہ عام ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے، اعتراض اٹھ سکتا ہے، تو اس کا آگے جواب دیتے ہیں قاری صاحب، قاری سلمان صاحب کی یہ بک ہے، تو قاری صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ دونوں صفات میں شدت قوی اور ہمس ضعیف صفت ہے، ٹھیک ہے؟ قوی صفت کا ہوتا ہے کہ یہ مضبوط صفت ہے، بڑی اسٹرانگ صفت ہے، اور ہمس ایک کمزور صفت ہے، لہٰذا شدت کی وجہ سے پہلے آواز بند ہوتی ہے اور بعد میں صفت ہمس کی وجہ سے معمولی سا سانس جاری ہو جاتا ہے، جو خود پڑھنے والے کو محسوس ہو، سننے والے کو نہ ہو۔ اب دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ کاف اور تا میں صفت شدت کی وجہ سے اگر آواز بند ہوتی ہے تو یہ لازم نہیں کہ سانس بھی بند ہو، جیسے آدمی خاموش ہوتا ہے تو آواز نہیں آتی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سانس نہیں لے رہا، بلکہ سانس تو لے رہا ہوتا ہے، دونوں صفات بھی یک وقت ادا نہیں ہوتی، بلکہ پہلے شدت پھر ہمس کو ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب پڑھنا شروع کریں گے تو شدت ہوگی، آخر میں پھر اس کا ہمس ہو جائے گا، ہمس کے ساتھ تا کریں گے۔ ایک اور اعتراض ہے کہ ذو زازغہ وعین، ان حروف میں صفت جہر اور رخوہ بھی ہے، جہر کی وجہ سے سانس بند ہوگا اور رخوہ کی وجہ سے آواز جاری رہے گی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سانس بند ہو جائے اور آواز جاری رہے، حالانکہ سانس سے ہی آواز پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جہر میں سانس بند ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پھیپھڑوں سے ہوا نکلنا بند ہو جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان حروف میں جہر کی وجہ سے سانس بند نہیں ہوتا، بلکہ آواز بند ہو جاتا ہے، اور رخوہ کی وجہ سے آواز جاری رہے گی، ٹھیک ہے؟ جہر کی وجہ سے سانس بند نہیں ہوتا بلکہ صرف آواز بند ہوتی ہے، اور رخوہ کی وجہ سے آواز جاری رہے گی۔ Now for those students who can understand in English, Ashidda. Linguistic definition of Ashidda is strength and durability. And applied definition of Ashidda is imprisonment of the sound when pronouncing a letter due to the closing of the makhraj. The letter with Shidda is strong in its position
thus preventing any sound running from with it. Its letters are eight, grouped in the following phrase: Ajid qat bakat. For example, dal of ahad, arikhwa. Linguistic definition: softness. And applied definition of arikhwa is complete running of the sound when it passes through the makhraj. The letter with rakhwa is the letter where there is weak dependence on it at its makhraj, causing the sound to be released with it. Its letters are the remaining 16 letters after ashidda and at-tawassut. For example, scene of Bismillah. You can say the flowing sound. Scene. Between Shidda and Rikhwa is the Siffaat Tawassut, which is moderation of the sound when pronouncing the letter due to lack of complete imprisonment as in Shidda, and lack of complete running of the sound as in Rikhwa. It therefore has partial imprisonment and partial running of the sound. Its letters are five, grouped in the following phrase: Lin Umar. And the example is Ra of Al Fajr. Letter Lam and Ra. From the practical point of view, when pronouncing the Lam and Ra, the sound is neither running freely or getting fully imprisoned. Rather, it is partially running. Letter Meme. As for the letter Meme, it has a lip part and a nasal part. There is no sound running in the lip part. However, there is gunna sound running in the nasal part. Due to the fact that meme is made up of these two parts, therefore it cannot be regarded as having shadda or having rikhwa, and instead it is considered from the bayyina letters, mean mutawassita letters. Letter noon. Similarly, the letter noon, which is made up of a tongue part and nasal part, is also considered from the bayyina letters, means from the mutawassita letters. The sound is not running in the tongue part. However, the gunna is running in the nasal part. Letter Ain. As for the letter Ain, naturally the sound runs in it a little then stops. It is noted that tawassut is not considered an independent sifa, unlike the rest of the sifat. It is mentioned by the majority of scholars as an addition to shadda and rikhwa, even though some scholars distinguished it as an independent sifa. The correct way is not to consider it an opposite to either shadda or ikhwa, and to mention it as an additional sifa along with them without giving it an independent category. It should be noted that shadda, a tawassut, a ikhwa are related to sound, while al-jahr and al-hams are related to breath. Blockage of breath automatically means blockage of sound, whereas blockage of sound does not necessarily means blockage of breath, as the sound is not able to be released without breath. It is expected that all the letters with shadda will also have jahr. However, kaf and ta have shadda and hums. This can be explained by saying that shadda happens at the beginning of their pronunciation, while hums happens at the end of it. With letters that have rikhwa and jahr such as dwad and ghain sound runs with them, but breath does not. This is not to say that no breath is released at all, as running of sound requires the presence of breath with it, even if only a little. However, when comparing them with letters that have hums, there isn't much breath released. The following illustrations show the sound being realized after being blocked.
The following illustrations show the sound being released after being blocked in, like Jim, which has both Shadda and Jahar. You can see that. Blockage of sound Jim, like here, you can see this is the blockage of sound, like here, Jim, and here the release of sound in Jim, Jim. And similarly, the left complete running of the sound in Sheen, which has Yakhwa. This is the complete running of sound. The black arrowheads can show you the running of sound. Here, the blockage of sound, and here, the black arrowheads. You can see there is a release of sounds in the pronouncing letter G. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.